ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیو، ہر معاملہ جب غلو مبالغہ آرائی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر تشدد کی فضائیں قائم ہوتی ہیں، اس کے اندر ایسے معاملات جنم لیتے ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف دھکیلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے ہاں استمداد کا ایک معاملہ ہے، استعانت کا ایک معاملہ ہے، توسل کا ایک معاملہ ہے جس کے اوپر امت کے درمیان اختلاف قائم ہے، اسی طرح ایک ایسا معاملہ بھی ہے جو ان تمام مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ اہل علم حضرات کے ہاں اس کو سماع موتا یا عدم سماع موتا، یعنی مردے سن سکتے ہیں یا مردے نہیں سن سکتے کے نام سے اس عقیدے کو جانا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کتابوں سے زیادہ بابوں سے، بزرگوں سے اور مولویوں سے لینے کا رواج ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ بتایا جائے کہ یہ شخص قرآن پڑھتا ہے، یہ بندہ فتح الباری پڑھتا ہے، شرح نوویہ پڑھتا ہے، یہ بندہ جو ہے ائمہ کے اقوال کو پڑھتا ہے، وہاں سے دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے مرضی کے مسلک کے، مرضی کی مسجد کے، مرضی کے مولوی سے دین حاصل نہ کیا جائے۔ چونکہ یہی رواج ہے ہمارے ہاں کہ اپنی مرضی کے مولویوں سے دین سیکھا جائے، اور جو بات مولوی کی اپنی ذہنی فرسودگی کو سکون دیتی ہو، اسی بات کو حق سچ مان کر اسے قبول کر لیا جائے۔ اس وجہ سے امت میں دو ٹکڑے بن گئے، ایک وہ جو سماع موتا یعنی مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور دوسرے وہ جو عدم سماع موتا یعنی کہ مردوں کے سننے کے قائل نہیں۔ تو آج ہم اپنی چھوٹی سی تحقیق اس بارے میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عقائد اور سلف صالحین کا اس کے اوپر کیا منہج تھا، تاکہ ہم اب اپنا عقیدہ اس کے اوپر بنا سکیں۔ کیونکہ بھائی صاحب، یہاں تو ڈالر کا چکر ہے، یہاں پہ لوگ تو دین کو بیچ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے یوٹیوب کی ویڈیوز سے کمانے میں لگے ہوئے۔ ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں۔ آپ کے عقائد اگر بے شک غیر اللہ سے مدد مانگنے والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو مطلب ہے اس ویڈیو سے، اس ویڈیو پہ آنے والے ویوز سے۔ تو آج ہم نے ایک چھوٹی سی پچھلے 1.5 مہینے سے اس کے اوپر چھوٹی سی ریسرچ کنڈکٹ کی ہوئی تھی اس معاملے کے اوپر، تو ہم اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 36 یعنی کہ 36 کہ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی، مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ میرے بھائیو، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ گویا اس میں موتا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مر چکا ہے، ہر وہ شخص ہے جو مر چکا ہو، یعنی اللہ نے ہر شخص کو زندہ اور سننے والا بتایا ہے۔ جو بات کو سنتا ہے، جو حق بات کو سنتا ہے وہ زندہ، اور جو حق بات کو نہیں سنتا وہ مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ جو بندہ حق واضح ہونے کے باوجود اسے قبول نہ کرے، اللہ کے نزدیک ایسا شخص مرا ہوا ہی تصور کیا جائے گا، اور چونکہ مرا ہوا شخص کوئی بات سن نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے بھی امثال کے طور پر یہ بات پیش کی۔ یعنی اللہ نے کہا کہ سچا زندہ انسان وہ ہے اللہ کی نظر میں جو حق بات کو سنتا ہے، حق بات کو قبول کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اللہ کے نزدیک مردہ وہ ہے جو اپنے کفر کی قبر کے اندر قید ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر مثال دی مردہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو نہیں سنتے انسان کی بات کو، تو اس سے ثابت ہوا کہ مردے نہیں سن سکتے، تبھی تو اللہ نے تشبیہ دی۔ حضرت امام حسن اور امام مجاہد اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے وہ لوگ مردوں کے قائم مقام ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں قائم مقام کس کو کہتے ہیں؟ قائم مقام کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو دوسرے بندے کو ریپلیس کر سکتا ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قائم مقام ہے،
ایک کافر دوسرے کافر کا قائم مقام ہے، کبھی مسلمان کافر کا یا کافر مسلمان کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کے ایٹریبیوٹس نہیں ملتے۔ ایک زندہ ایک مردے کا اور ایک مردہ ایک زندے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، لیکن جو حق بات قبول نہیں کرتے وہ مردوں کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو ایسے کیا ایٹریبیوٹس ہیں جو مردوں میں اور حق نہ سننے والے زندوں میں مشترک ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ سن نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ لوگ مردوں کے قائم مقام ہیں، نہ وہ حجت کو قبول کرتے ہیں نہ ہی غور کرتے ہیں، ان کو بتانا یا نہ بتانا برابر ہے۔ یعنی آپ جا کے کسی مردے کو بتائیں تو وہ نہیں سنے گا، اور آپ کسی ایسے شخص کو جا کر سنائیں جو کافر ہے، جو حق بات کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، جیسا سورہ یاسین کے اندر آتا ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ حق قبول کرنے کے نہیں ہیں، یہ حق قبول کرنے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح مردے نہیں سنتے یہ بھی نہیں سنتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ گزارا لوگوں کو حق سچ بات بتانے۔ کیا وہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ کیا یہ بات جو کر رہا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے جا کے کہا کہ آپ بتائیں کیا چاہیے؟ آپ کو دولت چاہیے؟ آپ کو شہرت چاہیے؟ آپ کو عورت چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو پنچایتی چاہیے؟ آپ کو سرداری چاہیے؟ بولیں آپ کو کیا چاہیے، ہم لا کر دیتے ہیں آپ کو، لیکن آپ ایک کام کریں، آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دیں۔ تو سرکار نے کہا نہیں آپ میری بات سنیں۔ پھر سرکار نے ان کو قرآن سنایا تو وہ ششدر رہ گیا، اس نے کہا یہ کسی جادوگر کا کام نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ سنتے تو تھے لیکن نہیں سنتے تھے، کیونکہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جس طرح مردے ہمارے سامنے پڑے، ہم بول رہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ سن رہے ہوں گے، کہنے والے کیا کہیں گے؟ سن رہے ہوں گے، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ سرکار کی دعوت و تبلیغ سے منہ موڑیں، اللہ کی توحید سے منہ موڑیں، سرکار کی نبوت پر ایمان نہ لائیں، اور ان کے ایمان نہ لانے اور اعراض کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہی لوگ سنیں گے جن کے دلوں کو اللہ نے کھول دیا ہو، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہو۔ تو انہوں نے کیا بات سمجھنی ہے؟ جن کی نگاہیں مہر زدہ ہو چکی ہوں، انہوں نے حق بات کو کیا دیکھنا ہے؟ چاہے ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے ان کے سامنے ہاتھوں سے بادلوں کو ہٹایا جائے، چاہے ان کے سامنے سرکار کی انگشت مبارک سے پانی کے فوارے نکلتے ہوں، تو انہوں نے کہاں حق کو قبول کرنا ہے؟ جن کے کانوں کے اوپر مہریں لگا دی گئی ہوں، انہوں نے کیا حق بات کو سننا ہے؟ تو یہ لوگ مردوں کے مترادف ہیں، جس طرح وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس دنیا کے احوال کو اور اس کے اسرار اور رموز کو جان سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اوپر برزخ کا پردہ لگا دیا ہے جو مردے ہیں، اور جو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں اور کانوں کے اوپر بھی پردے لگا دیے ہیں، دیوار لگا دی، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ آگے بھی پڑتا ہے، پیچھے بھی پڑتا ہے، دائیں بھی پڑتا ہے، بائیں بھی پڑتا ہے۔ اب ان کو نہیں سجائی دیتا کہ حق بات کیا ہے۔ امام طبری سورہ انعام کی آیت نمبر 36 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مردوں کو تو اللہ اب قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ یہ لوگ جو زندہ تو ہیں، جو سن تو رہے ہیں، جن کے کانوں میں یہ ایبیلٹی تو موجود ہے کہ وہ حق بات کو سنیں لیکن قبول نہیں کر رہے، یہ مردے ہیں، یہ نہیں سن رہے۔ اللہ نے ان کی سننے کی ایبیلٹی کو چھین لیا ہے، سننے کی ایبیلٹی کو چھین لیا ہے، ان کی سننے کی ایبیلٹی کو یہ سن نہیں رہے ہیں، یہ مردوں کے قائم مقام ہیں۔ کفار کو اللہ نے مردوں کے ساتھ ہی زندہ کرے گا، یوں اللہ نے انہیں زندہ ہوتے ہوئے مردوں میں شمار کیا، ایسے مردوں میں جو نہ کسی کی آواز سن سکتے ہیں، نہ کسی کی پکار سمجھ سکتے ہیں، نہ انہیں کسی بات کا شعور ہے۔ یہ کفار مثل مردہ ہے۔ اللہ نے مردوں کے ساتھ اگر مثال دی کفار کی جو حق بات نہیں سن رہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مردے سن سکتے ہیں؟ کیا اگر مردے سن سکتے ہیں تو اللہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ کیوں دے گا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر تو زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی عقل اور فکر، عقول اور افہام کو معطل نہیں کیا، وہ لوگ تو زندہ ہیں، اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب اور جمود کے قفل چڑھا لیے، ان کے مقابلے میں یہ مردہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چل رہے ہیں اور لکیر سے ہٹ کر بات کو قبول نہیں کرتے، خواہ وہ کتنی ہی صریح کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ مثل مردہ ہیں، یہ مر چکے ہیں۔
یہ لوگ مر چکے ہیں، یہ لوگ مردہ ہیں، ان کا اندر ختم ہو چکا ہے، جس طرح مردہ نہیں سنتا اس طرح یہ بھی نہیں سنتے۔ اس کو آپ انکارنیشن کی بڑی سی بڑی مشین میں ڈال دیں، ان کو لکڑ کے اوپر رکھ کے آگ لگا دیں، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا کے اس کی راکھ کو چار طرف پھینک دیں، اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، یہ دو الگ عالم ہیں، ان دونوں عالم کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قبر کے اندر دنیا کی سی بلا مکلف زندگی کا قائل ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی سی کیسے؟ دنیا کے اندر انسان مجبور ہے اور برزخ میں مجبور ترین ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس عقول ہے، فہم ہے، افہام ہے، سچ بات کو قبول کر سکتا ہے، بری بات کو چھوڑ سکتا ہے۔ قبر کے اندر تو اپنے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے اور اب ہم ان کی جوابدہی کر رہے ہیں۔ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اچھے انسان بھی ہوں پھر بھی آپ عالم جنت میں آ جائیں گے، اور پھر عالم جنت عالم دنیا سے افضل ہے۔ عالم جنت میں دنیا کی سی بلا مکلف زندگی ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ دنیا افضل ہے کہ جنت؟ جنت افضل ہے نا۔ تو مجھے بتاؤ، ایک نیک آدمی کی زندگی دنیا کی سی قبر میں ہوگی تو وہ اچھی ہوگی کہ بری ہوگی؟ اچھی کیسے ہو سکتی؟ کیسی جاہلانہ سوچ ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 80۔ اے نبی، یقیناً آپ نہ کسی مردے کو سنا سکتے ہیں، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار ہیں، کیونکہ انہوں نے تدبر کرنا چھوڑ دیا اور وہ مردوں کی طرح بے حس بے عقل ہیں۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن پر حجت اتمام ہو چکی، انہیں دعوت نہیں سنا سکتے، جو نصیحت قبول کرنے کے اعتبار سے بہروں کی طرح ہیں۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مثل مردہ ہیں، جس طرح مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر کچھ بھی کہتے رہیں تو اس کو بھی فرق نہیں پڑ رہا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر کچھ بھی کہتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کافر لوگ ہیں، جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں سنتے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کافر انتہائی طور پر دعوت سے کتراتے اور بے رخی کرتے ہیں، اس لیے مردوں کی طرح ہیں جن کا سنانا کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ پشت پھیرے ہوئے بہروں کی طرح ہیں جن کو سنانا ممکن نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے بیٹا؟ ٹھیک ہے، وہ ان کو آپ سنا نہیں سکتے، وہ مثل مردہ ہیں، جس طرح مردہ نہیں سنتا اس طرح یہ بھی نہیں سنتے۔ رشید احمد گنگوئی دیوبندی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل نہیں ہیں، وہ ان میں بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ شامل ہیں۔ اور ان کا استدلال سورہ نمل کی آیت نمبر 80 پر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کفار کو نہ سن سکنے میں مردوں کے اوپر تشبیہ دی، کہ وہ کافر جو ہیں وہ نہیں سن سکتے، تو اس کی تشبیہ کیسے دی؟ مردوں کے ساتھ دی۔ وہ کیوں دی؟ کیونکہ مردے نہیں سن سکتے، ورنہ یہ تشبیہ کبھی بھی مناسب نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان مخاطبین میں اکثر کے دل مردہ ہیں، ان کی روحیں ان کے دلوں میں مردہ ہیں، چنانچہ ابو لہب اور ابو جہل کو زندہ مت کہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ آپ ہی مثل مردہ ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیسے سن سکتے تھے یا کیسے سمجھ سکتے تھے؟ مثل مردہ، مر چکے، مر چکا ان کا اندر، وہ نہیں سن سکتے کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں، جس طرح مردہ نہیں سن سکتا۔ ابھی آپ کے ذہن میں بہت ساری وہ باتیں آ رہی ہوں گی جو کہ آپ کو سنائی جاتی ہیں، وہ غزوہ بدر والا واقعہ سنایا جاتا ہے، یا آپ کو بخاری کے اندر جو تم کی آہٹ والی بات بتائی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ سورہ فاطر بڑی امپورٹنٹ سورت ہے، اس کو ایک بار لازمی ترجمے کے ساتھ اول تاخیر پڑھیں، یہ بہت ایسے مسائل اس کے اندر اخذ کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ سورت ہے سورہ فاطر، کہ نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں نہیں سنا سکتے۔ جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ مجھے آ کر کہے نا کہ نہیں ستی صاحب قبر والا سن سکتا ہے، تو سر آپ کے فہم کے اندر نا بڑا رولا ہے، آپ کے فہم کے اندر بہت بہتری کی ابھی رمق باقی، ابھی بہت بہتری کرنے والی ہے آپ کے اندر، آپ کا یہ اوپر والا حصہ چل نہیں رہا پراپر، اس کا چیک اپ کریں۔ اگر اتنی واضح آیت کے حصے کے بعد بھی کہ اللہ نے اشارے میں نہیں کہا بلکہ سیدھا کہ جو وہ لوگ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ احیاء سے مراد صاحب عقول اور افہام ہیں، اور اموات سے مراد جہلا ہیں۔
حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ سب امثال ہیں، یعنی مثالیں ہیں، یعنی جس طرح یہ اشیاء برابر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ صاحب عقل اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتا، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور صاحب قبور جو ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے، اب وہ چاہے کفر کی قبر میں ہوں یا مٹی کی قبر میں، چاہے وہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہوں یا اصل میں مردہ ہوں، چاہے حقیقی مردہ ہوں چاہے مجازی مردہ ہوں، دونوں کو آپ سنا نہیں سکتے، اصولی بات۔ یعنی جس طرح جو مر چکا اسے آپ نہیں سنا سکتے، اسی طرح جس کا دل مردہ ہوا اسے آپ نہیں سنا سکتے، یعنی وہ اہل قبور کے قائم مقام ہے۔ پھر قائم مقام آ گئی، بات میں سمجھا چکا پچھلے ہیڈنگ کے اندر، قائم مقام سے کیا مراد ہے۔ تو یہ لوگ مردوں کے اہل قبور کے قائم مقام ہیں، جسے سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو سنائی نہیں دے رہا۔ امام بغوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار ہیں جن کی تشبیہ قبر کے مردوں سے دی گئی، جنہیں نہ سنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ جواب دینے کے قابل ہے، سنایا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس آیت میں فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ حقیقت میں زندہ اور مجاز میں مردہ برابر ہیں، جو حقیقت میں بھی زندہ ہیں لیکن اندر سے مر چکا، اور مجاز میں جو مردہ ہیں وہ برابر ہیں، جو دیکھنے میں تو زندہ ہیں لیکن وہ اپنے کفر کی قبور میں مدفون، نہ وہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ سن سکتے۔ شارح ہدایہ علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردے نہیں سن سکتے، اللہ نے ان کو کفار کے مردوں سے تشبیہ دی تاکہ بتایا جا سکے کہ وہ سن نہیں سکتے، اور کفار کا حق کو نہ سننا عدم سماع موتا کی بہترین دلیل ہے۔ یہاں تک ہم نے قرآن کے جو دلائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی، تفاسیر کی روشنی میں، ائمہ کے اقوال کی روشنی میں، ٹھیک ہے، کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کتنا واضح طریقے سے سمجھا دی کہ جو لوگ قبور کے اندر ہیں وہ سن نہیں سکتے۔ اب وہ لوگ جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس حدیث میں یہ بات لکھی ہے، اس حدیث میں یہ بات لکھی ہے، اب قرآن کہہ رہا ہے اہل قبور نہیں سن سکتے، بخاری کے اندر آتا ہے کہ قبر والے جو ہیں وہ جوتوں کے ہڈ بھی سنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تطبیق نکالنی ہے، تطبیق یہ ہے کہ سن سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا ایک پراپر حکم آیا کہ آپ نماز کو قائم کریں، ٹھیک ہے۔ چوری کی ایک پراپر حد آئی کہ جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح روزوں کا ذکر آیا کہ بھئی روزے رکھو رمضان کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیلنگ نہیں آئی۔ پھر اس کی ڈیٹیلنگ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ احادیث کے اندر ملتی ہے، تو احادیث اس کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ اچھا، قرآن کہتا ہے، میں باری باری بتاتا جاتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں، لیکن 5 نمازیں پڑھنی ہیں، فجر اس ٹائم پڑھنی ہے، ظہر اس ٹائم پڑھنی ہے، عصر اس ٹائم پڑھنی ہے، مغرب اس ٹائم پڑھنی ہے، عشاء اس ٹائم پڑھنی ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ احادیث سے، صحیح ہے۔ اصولی کلیہ اپنی جگہ قائم ہے، کیا کہ نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کے اندر آیا کہ بھائی چور کے ہاتھ کاٹو، حدیث کے اندر آیا کہ اگر اس مد سے اوپر کاٹے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی کہ لمٹ لگائی کہ اس لمٹ کے بعد، یعنی کہ اس سے زیادہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے یا تعزیر ہوگی، جو کہ اس وقت کا جو بھی وہ قاضی ہوگا اس کو سزا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ آپ روزے رکھو رمضان کے، لیکن کتنے رکھیں؟ روزہ 2 بھی تو روزے ہی ہے، 4 بھی روزے ہیں اور 30 بھی روزے ہیں، تو ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ بھائی 30 روزے رکھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی مردے جو ہیں، مردار کا گوشت تم نہیں کھا سکتے، تمہارے لیے حرام ہے، مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن احادیث کہتی ہے نہیں، ساروں کا نہیں ہے، مچھلی اور ٹڈی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، مردار کا۔ اب یہ کوئی قرآن ٹکرا رہا ہے آپس میں؟ نہیں، قرآن کے اصول کے اندر احادیث کہیں کہیں پر ایکسیپشن دے دیتی ہے، پر اس کے ایکسیپشن کا یہ مطلب ہرگز 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 یہ نہیں ہوتا کہ بھائی وہ پورے کا پورا قانون ہی کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ قانون اپنی جگہ پر قائم ہے، مردار کا خون ہم پر حرام ہے، مردار کا گوشت ہم پر اسی طرح بولو حرام ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈی اس کے اندر ایکسیپشن آ گئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سمجھ آئی بیٹا؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ جو سیدنا انس بن مالک کی روایت بخاری سے پیش کرتے ہیں، بخاری کے اندر 1338، مسلم کے اندر 7216، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 7217 صحیح مسلم کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر 52 and 53، ٹھیک ہے، 51 اور 52 تیسری جلد کے اندر،
مسند احمد بن حنبل کے اندر، شرح مانی الاثار کے اندر، موجم الوسط للطبرانی کے اندر، اور مستدرک للحاکم کے اندر حسن سند کے ساتھ اور یہ صحیح سند کے ساتھ، دونوں کے ساتھ موجود۔ کیا حدیث کیا ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اقربا جب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور پھر فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کام۔ اب اس کے اندر اس حدیث کی شرح سمجھتے ہیں ہم، اس حدیث کی شرح سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اصل میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ ایک استثناء ہے، ایک خاص وقت کے لیے استثناء ہے، ٹھیک ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مردے جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، ہر وقت سن سکتے ہیں، بلکہ ایک خاص وقت کی بات ہو رہی اور اس کے اندر قید لگائی گئی کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے جائیں گے یا پھر جب لوگ پلٹیں گے تب سن لیں گے، وہ ایک قید لگائیں گے نا، ایک قید لگ گئی اس کے اندر، ایک وقت کی قید لگ گئی کہ بھائی جب اس ٹائم پر ہوگا تب سن سکتے ہیں، جب اس ٹائم پر نہیں ہوگا تب نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قید لگا دی وقت کی، ورنہ اگر مردے سن سکتے ہوتے تو پھر وقت کی قید لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ نے قید، سرکار نے کہا کہ جب میت کو دفن کر کے وہ جانے لگتے ہیں، جب وہ پلٹتے ہیں تو جاتے ہوئے ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پوچھنے کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک خاص وقت ڈالا گیا، ایک خاص استثناء دی گئی، جس طرح ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی مالک، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 مہینے روزے رکھو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک دن اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، یا دور نہیں رہ سکا، یا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا، تو میں 2 مہینے تو بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرو، تم بیٹھو۔ وہ بیٹھا تو اتنے میں ایک آدمی کھجوروں کی ٹوکری لے کر آیا، اس نے سرکار نے اس کو کہا یہ ٹوکری لے جاؤ غریبوں میں بانٹ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ساروں سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں۔ سرکار مسکرائے، آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، تو اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ استثناء ہے، اس بندے کے لیے اسپیشل ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں اسے دلیل نہیں پکڑ سکتا، میں اس کو پکڑ کر کسی کو مزید استثناء نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ صرف اسی بندے کے لیے تھا۔ تو یہ صرف اسی وقت کے لیے ہے کہ بھئی میت کو اس بات کا احساس، اور زندہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ بھئی اب مردے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے جوتوں کی چاپ سن رہا ہے، تو اس سے آپ حاصل کیا کریں گے؟ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا، کہا میت والے کو جا رہا ہے، بتایا میت والے کے حوال کے بارے میں جا رہا ہے کہ بھئی جب میت والوں کو وہ میت دفن کر کے جاتے ہیں تو میت کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کو وہ لوگ جن کے پیچھے اس نے اپنی آخرت خراب کی، جس کے پیچھے اس نے اپنی دنیا خراب کی، جس کے پیچھے اس نے اللہ کے احکام کو بالائے طاق رکھا، جس کے پیچھے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا، اس نے نمازیں چھوڑی، اس نے روزے چھوڑے، ان لوگوں کی وجہ سے رشوتیں، سود اور حرام کھایا، وہ لوگ اس کو دفن کر کے جا رہے ہیں۔ اس کی بے بسی اور قسم پرسی کی حالت کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی، نہ کہ آپ کے بزرگ باب قبر میں ہماری آوازیں، ہماری صدائیں سنتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اگر اس میں ایک اور بات یہ بھی دیکھیں کہ علامہ عینی حنفی فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی روح جب اس کے اندر منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں تو لوٹائی جاتی ہے، تو میت سوال کے وقت زندہ لوگوں کے جوتوں کی آواز سن لیتی ہے کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو منکر نکیر بھی آئے ہوتے ہیں تو میت سے وہ سوال کرتے ہیں، تو روح لوٹائی گئی ہوتی ہے تو وہ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف یہ مذکور ہے کہ جب فرشتوں کے سوالات کے جوابات کے لیے میت کی روح لوٹائی جاتی ہے تو وہ آواز سن لیتی ہے، ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ امام محمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا جو یہ سننا ہے نا اس خاص وقت کے لیے، وہ دفن کرنے والوں کا تدفین کے بعد واپس لوٹنے کا وقت ہے، اور بس یہ خاص وقت کے لیے ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی کوئی فلسفی ہے، خاص وقت کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جنگ بدر میں قتل ہونے والے 24 مشرکوں کو نا ایک کنویں میں ڈالا، 3 دن کے بعد نبی اکرم نے ان کے نام پکار کر کے اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں اب اچھا لگتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کر لیتے؟ ہم نے اپنے ساتھ کیے گئے اپنے رب کے وعدے کو سچا دیکھا ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا دیکھا ہے؟ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جس میں کوئی جان نہیں ہے، جن میں کوئی روح نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تم ان کفار سے زیادہ نہیں سن رہے۔ اب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو مزید ایک اور طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح وہ تمہاری طرح سن رہے ہیں لیکن بس جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے،
مطلب کہ اینڈنگ وہی ہے. تو ایسے معلوم ہوا کہ مردے نہیں سنتے. کیسے؟ خاص وقت آ رہا ہے نا یار. یعنی اب کفار کے مردے سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے خاص طور پر اس وقت ان کو سنوایا تاکہ ان کو ندامت ہو، پشیمانی ہو، کہ کاش، پچھتاوا ہو کہ کاش ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیتے، ان کی بات کو سن لیتے. جس طرح انسان کہتا ہے مرنے کے بعد کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا تو پچھتاتا ہے. کاش میں نے سرکار حق بات کو قبول کر لیا ہوتا تو وہ پچھتاتا ہے نا. اسی طرح یہاں پر بھی ان کے پچھتاوے کو مزید بڑھانے کے لیے، مرنے کے بعد ان کی روحوں کو مزید ملانے کے لیے یہ بات کہی گئی. اگر یہ بات ایک کامن عقیدہ ہوتا تو کیا عبداللہ ابن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ آپ ان جسموں کو سنا رہے ہیں، ان کی تو جان ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں. یہ کوئی جنرل قانون ہے عمر، تمہیں نہیں پتا مرنے کے بعد مردے سن سکتے ہیں؟ عمر تمہیں یہ قانون نہیں پتا. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس وقت سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی وقت کے ساتھ خاص ہے، ایک استثنائی سی بات ہے، ایک استثنائی سی بات. امام حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہری مطلب کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ بھائی مردے سن سکتے ہیں، لیکن یہ صرف اس وقت کے خاص کفار جو اس کنویں کے اندر پڑے ہیں ان کے لیے خاص تھا. ٹھیک ہے. علامہ ناصر الدین البانی پھر فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، نبی اکرم نے جب بدر کے کنویں میں پڑے مقتولین کو پکارا تو سیدنا عمر نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی اہل بدر کے اس کنویں کے اندر پڑے مقتولین کے ساتھ خاص تھا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین میں کوئی بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں تھا. اگر قائل ہوتا تو اس کے اوپر امت کے اندر مکمل طور پر اس چیز کو پروپوگیٹ کیا جاتا، لوگوں میں پھیلایا جاتا. ٹھیک ہے. ثابت ہوا کہ قرآن و سنت میں مردوں کے سننے کا کوئی ثبوت نہیں، اسی لیے سلف صالحین میں سے کسی نے بھی سماع موتیٰ کا قائل نہیں ہے. اور دین وہی ہے جو سلف صالحین لے کر آئے، جس پر انہوں نے عمل کیا. باقی سب بدعات اور خرافات ہیں. اللہ ہمیں دین اور سلامتی کے ساتھ زندگی عطا کرے اور ایمان پر موت نصیب کرے، اور ہماری ساری زندگی سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ خاص کر دے. اور اگر کوئی بات ایسی ہمارے منہ سے نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی تو اللہ سے بھی اور ہم آپ سے بھی معذرت خواہ ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.